اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام پر۔ چینل ون کے تمام ویورز کا ہم اپنے اس خاص پروگرام میں استقبال کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اجتہاد اور خمس۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں وسعت اور نئے مسائل کا وجود میں آنا کبھی بھی دین یا الہی مکتب کی نظر سے اوجھل نہیں رہا ہے۔ ایسا دین جو انسانی ضروریات کو آفاقی نظر سے دیکھتا ہو۔ ہر زمانے میں کچھ ایسے خاص علماء کی ضرورت درکار ہوتی ہے جو اسلام کی کلیات سے واقف ہوں اور جدید مسائل اور موضوعات سے آگاہ ہوں۔ ان کے اور بھی صفات ہوتے ہیں جن کا ذکر اس پروگرام میں آئے گا۔ اسی طرح خمس سے متعلق بھی کچھ اہم معلومات ہم اس پروگرام میں حاصل کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے۔ تو آئیے پروگرام کے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں مولانا سید فیض عباس صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، آج اس طریقے سے دیکھا جائے جو آج ہر طرف کانسپائریسی چل رہی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحیح ہیں لیکن اس کو ابھی بھی غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں دیکھنے کو ملا خاص کر یوٹیوب پر کہ ایک حسن اللہ یاری صاحب ہیں، وہ خاص کر مراجعیت، فقی، فقہ، یا یوں ہم کہہ دیں کہ جو خمس ہے اس کے حوالے سے میرے خیال سے ناراضگی پیش کرتے رہتے ہیں، اور ان کی جو فکر ہے اس کے حوالے سے، وہ ان کی کیا فکر ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے ان کا ہم اعتراض کہہ لیں یا جو اپنی روایتیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں خاص کر فقی کا مرتبہ یا جو ہمارا جیت ہے یا جو خمس ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جن حضرت کا نام لیا ہے وہ آج ماشاءاللہ اردو زبان افراد میں اس وقت اپنے آپ کو وہ مقبول سمجھتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ فارسی میں بھی اس طرح کی نشستیں کرتے رہے ہیں، اور ہمارے بعض علماء نے ان کو جواب دیا، جب انہوں نے جواب کو قبول نہیں کیا تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے ابھی جب وہ اردو میں نئے نئے وارد ہوئے تو ہمارے اردو زبان علماء نے بھی ان کو جواب دینے کی کوشش کی، ان کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے، وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ مگر جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے سامنے والے کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اگر پیغمبر بھی معجزہ کرتا ہوا دکھائی دے تو وہ اس کو انکار کر دیتا ہے۔ پیغمبر سے لوگ آ کر کہتے تھے کہ آپ ایسا کر دیجئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ ایسا کر دیجئے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ پیغمبر وہ تمام چیزیں کر کے دکھاتے تھے، جیسے مشہور ہے کہ کہا کہ اگر یہ درخت آپ کے پاس چل کر آئے اور آپ کو سلام کرے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، اس نے سلام کیا، کہا نہیں ہم تو تب مانیں گے جب یہ واپس چلا جائے اپنی جگہ پر، تو وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، مگر نہیں ماننا تھا اور وہ نہیں مانے۔ دین اور اسلام کو ہمیشہ 2 طرح کے افراد سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ ایک ان دشمنوں سے جنہوں نے کھل کے اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور دین کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں بنی امیہ جیسے افراد، بنی عباس کی تحریکیں اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ دوسری طرف نادان دوستوں نے بھی دین اور اسلام بالخصوص تشیع کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ ایسے نادان دوستوں کو استعمال کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا علمی لیول کیا ہے، انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے، کیسے تعلیم حاصل کی، البتہ خلاصتاً مجھے کچھ باتیں ان کے بارے میں معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی کلی طور پر فقاہت کا انکار کر رہا ہے، یعنی کسی فقیہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، تو بہت آسان الفاظ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 یعنی 122 یہ اس کا شمارہ ہے، جس میں پروردگار اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے آخر کچھ ایسے افراد کیوں نہیں اٹھتے کہ وہ اپنے یہاں سے نکلیں، دین کا علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ پیدا کریں، اور پھر واپس پلٹ کر آئیں اور اپنی قوم والوں کو انذار کریں یعنی عذاب سے ڈرائیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کھلے طور پر فقیہ کی تائید کرتی ہے،
فقاہت کی تائید کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو نکلیں گے اپنی قوم میں سے، دین کے علم کو حاصل کریں گے اور پلٹ کر آئیں گے اور اس دین کو لوگوں تک پھیلائیں گے۔ قرآن میں اشارہ ہو رہا ہے، اشارہ کھل کے آیت ہے، اگر آپ کہیں تو میں آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ پروردگار کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگیں۔ اس آیت سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں جو ہمارے حسن اللہ یاری صاحب کو، میں نہیں لینا چاہتا تھا نام ان کا، بہرحال اب آیا ہے تو میں ذکر کروں کہ ان کے 3 سوالوں کا جواب اس ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ پہلا، اگر کوئی فقاہت کا انکار کرے گا، تفقہ کا انکار کرے تو یہ آیت فقاہت کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جیسے عام اخباری حضرات جو واقعی معنی میں اخباری ہوں، میں ملنگیوں کی بات نہیں کر رہا، میں غالیوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی جو اخباری حضرات ہیں، سچے اخباری، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، ہم اپنے جیسے کسی انسان کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم خود سے احادیث کے اوپر عمل کریں گے، تو وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے کہ پروردگار نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جماعت میں سے کچھ لوگ جائیں گے اور دین کی سمجھ کو حاصل کریں گے۔ یعنی اس آیت سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ امت کے تمام افراد برابر نہیں ہیں، یعنی ہر انسان اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا کہ خود وہ پورے علوم دینیہ کو حاصل کرے اور اپنے مسائل کو حل کرے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ نکلیں جن کا کام یہ ہو کہ وہ دینی سمجھ کو پیدا کریں، پھر وہ واپس آئیں اور اپنی قوم کو جو انہوں نے سیکھا ہے اس کے ذریعے سے انذار کریں اور اللہ کی طرف بلائیں۔ تو اب جو اخباری حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پر خود یہ واجب ہے کہ وہ احادیث کو سیکھے اور قرآن کو ویسے سیکھے اور اپنے مسائل کو حل کر لے، اس آیت میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے سب نہیں بلکہ کچھ افراد نکلیں گے۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ دین کو حاصل کر کے اپنی عقل نہیں لگانا ہے تو اس آیت میں اس کا بھی جواب ہے کہ دین کی سمجھ پیدا کرے، یعنی ہر انسان کا عقلی لیول الگ طریقے کا ہوتا ہے، ایک کا ذہن بہت تیز چلتا ہے، ایک کا اس سے کم ہوتا ہے، ایک کا سب سے کم ہوتا ہے، تو ان تینوں کا لیول برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی دین کی سمجھ کچھ اور ہوگی، اس کی دین کی سمجھ کچھ اور ہوگی اور اس کی دین کی سمجھ کچھ اور ہوگی۔ لہٰذا اب یہ جو کچھ سمجھیں گے وہ قوم کو آ کر بتائیں گے۔ اب قوم کے پاس یہ اختیار ہے کہ کم سمجھ والے سے دین حاصل کرے، اس سے زیادہ سمجھ والے سے حاصل کرے، یا سب سے زیادہ سمجھ والے سے حاصل کرے۔ عقلی طور پر ہمارے سامنے یہ ثابت ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کو اس سے حاصل کریں جس کی سمجھ سب سے بہتر ہو۔ لہٰذا تقلید میں ہمارے لیے پہلی شرط ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا مرجع اس کو مانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ ہم عالم کی تقلید نہیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات، ہم علامہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم عالم کی تقلید کرتے ہیں، یعنی جو دین کو سب سے زیادہ سمجھا ہوا ہو۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے جس طریقے سے کہا کہ دین اس سے حاصل کریں جس کو صحیح معلومات ہو دین کی، یعنی علم تو حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے لیے سب زور دیا گیا ہے، لیکن صحیح علم کیا ہے؟ اور صحیح علم جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم صحیح دین کو نہیں سمجھ سکتے، یا دین کے جو اشارتاً جو بات، جیسے قرآن میں تو صاف صاف آپ نے آیت بھی بیان کر دی، سامنے قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ استغفر اللہ ان آیتوں کو توڑ مروڑ کے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہی ہوتا رہا۔ اچھا، اب دوسری چیز دیکھیے، ایک طرف یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ اجتہاد کے قائل ہی نہیں ہیں، جن پر ان کا کسی طرح، یا یوں ہم کہیں کہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ حدیث کیوں کوٹ کرتے رہتے ہیں؟ کیا ان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے؟ احسن، تو یہ ایک اختلاف ہے اصل میں تاریخ تشیع میں۔ علماء کے 2 گروہ رہے ہیں، ایک اصولی علماء کہلاتے ہیں، ایک اخباری علماء کہلاتے ہیں۔ البتہ یہ نزاع نہ بہت پرانا ہے اور نہ بہت نیا ہے۔ اس کا اصل اختلاف 11ویں صدی ہجری میں نظر آتا ہے کہ جہاں پر محمد امین استرابادی، علامہ محمد امین استرابادی ہیں، انہوں نے ایک اخباریت کا نظریہ پیش کیا اور علم اصول اور اس کے قواعد کا انکار کرنا شروع کیا۔ دلیل میں انہوں نے بہت سی باتیں پیش کی ہیں، پرانے علماء کے اقوال پیش کیے ہیں،
اور جب اس کو آپ صرف پڑھیں گے، ایک طرف ایک نظریے کو دیکھیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ وہ ساری باتیں ان کی صحیح ہیں اور ان کے اعتراضات صحیح ہیں. لیکن جب آپ پوری 1400 سالہ تاریخ کو پڑھتے ہیں شیعت کی قاعدے کے ساتھ، تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اختلاف ہوتے ہیں کس لیے؟ تاکہ علم میں ترقی پیدا ہو. اور جب علم میں ترقی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی انسان اختلاف جو ہے وہ کبھی علم کو، اگر اللہ کے لیے وہ اختلاف ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ اختلاف ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی ذات کو سپر بنانا ہے. مثال کے طور پر کل سے میں بھی یوٹیوب چینل پر آ جاؤں اور جو میری سمجھ میں آئے میں کہتے رہوں، اور اس کو جو رد کرنے کے لیے سامنے آئے میں طے کر کے بیٹھا ہوں کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، تو یہ آپ یقین جانیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا جب ہم اجتہاد کے مخالفین حضرات کے اقوال کو پڑھتے ہیں تو ایک پوری تاریخ ہے اجتہاد کی کہ شہید صدر علی اللہ مقامہ، خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ نے علم اصول کے متعلق 3 کتابیں لکھی ہیں. حلقات ان کو کہا جاتا ہے، مدرسوں میں وہ پڑھائی جاتی ہیں، حوزات میں وہ پڑھائی جاتی ہیں. اس میں حلقہ اولا ہے، حلقہ ثانیہ اور حلقہ ثالثہ، یعنی پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ. حلقہ اولا جو کہلاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل ابتدائی کتاب ہے، اور جو لوگ نئے وارد ہوتے ہیں اس حوزوی ماحول میں تو ان کو اصول کی پہلی کتاب اصطلاحات کی اور اس کے بعد یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کے مقدمے میں شہید صدر نے پوری تاریخ اجتہاد کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ لفظ اجتہاد آخر شیعوں کے یہاں کیوں قبول نہیں کیا جاتا تھا، کیوں اس کی مخالفت میں کتابیں موجود ہیں، کیوں اس کی مخالفت میں روایات موجود ہیں کہ جن کو بیس بنا کر بعض ملنگی افراد ہمارے مجتہدین کے اوپر حملہ کرتے ہیں. جب ہم اجتہاد کی تاریخ میں جاتے ہیں، خود لفظ اجتہاد اور مجتہد کی تاریخ میں، تو پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمان جو 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک ہم یعنی اہل تشیع جو پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے. یہ فرقہ پیغمبر کے زمانے میں تھا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو 2 حصوں میں اس طرح سے تقسیم کیا کہ ایک نے رسالت کے بعد امامت کے کانسیپٹ کو قبول کیا اور غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کے حوالے سے ان کو پیغمبر کا جانشین مانا. تو اب وہ پیغمبر جو دین کو بتانے والے تھے، جو اسلام کو بتانے والے تھے، جب وہ چلے گئے تو امام علی کو اپنا امام سمجھنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی. جو دین وہ پیغمبر سے حاصل کر رہے تھے اسی پیغمبر کو اب وہ علی سے حاصل کر رہے تھے. مولا کائنات کے جانے کے بعد انہوں نے وہی دین امام حسن سے حاصل کیا، امام حسین سے حاصل کیا، اور یہ ہمارے یہاں 250 سال تک سلسلہ چلتا رہا. یعنی ہمارے ائمہ سامنے آتے رہے اور ہم 250 سال، سن 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کا وصال ہے اور سن 260 ہجری میں پیغمبر اسلام کے آخری وارث اور آخری جانشین یعنی ہمارے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، آپ 4 برس کے سن میں غیبت صغریٰ کی طرف چلے جاتے ہیں. سن 256 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، 260 ہجری میں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت. اور یعنی یہ جو آپ 11 سے 260 ہجری تقریباً 250 سال کا زمانہ دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے ائمہ موجود تھے. کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ امام کی طرف رجوع کرتا تھا. یہ پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے کہ اگر اس سے یہ ممکن ہوتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کے پاس جائے اور اپنا سوال کرے تو وہ اپنا سوال پوچھ لیتا تھا. لیکن اگر مشکل ہوتا تھا امام تک پہنچنا تو امام ششم یعنی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے کہ جب دین باقاعدہ طور پر پھیلنے لگا اور بہت زیادہ نشو و نما ہوئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ روایات ہمارے یہاں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں. ابھی آپ کی شہادت گزری، آپ سنتے رہتے ہیں کہ 4000 آپ کے شاگرد تھے. ہر علم میں مولا کی اپنے اقوال اور ان کی حدیثیں ہم کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو بہت سے مسلمان ایسے تھے جو مدینے سے دور تھے، بہت سے ایسے افراد تھے جو حجاز سے دور تھے، جسے آج ہم عربستان سعودی کہتے ہیں، اس سے دور تھے. تو امام علی مقام نے ایسے افراد کو جو امام تک رجوع نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے انتظام کیا کہ انہی کے قبیلے کے کسی انسان کو، کسی عالم کو یہ اجازت دی گئی کہ یہ میرا وکیل ہے، تم کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرو. یہ اگر اپنی سمجھ سے تم کو اس مسئلے کا جواب دے سکا تو یہ تم کو جواب دے گا، اور اگر یہ نہیں سمجھ سکا تو یہ ہم سے رجوع کرے گا اور ہمارے ذریعے سے تم تک جواب پہنچ جائے گا. یہ سلسلہ ہمارے یہاں چونکہ ہمارے ائمہ ہم ان کو نص سمجھتے تھے کہ جو پیغمبر کا حکم ہے وہی ہمارے ائمہ کا حکم ہے، لہذا ہمارے لیے 250 سال تک یہ راستہ بالکل آسان تھا.
دوسری طرف وہ افراد کہ جنہوں نے امامت کے نظریے کو نہیں مانا بلکہ ووٹنگ کے نظریے کو مانا اور پیغمبر کے مقام پر کسی کو بھی انہوں نے سلیکٹ کر لیا کہ ہم اس کو بادشاہ سمجھیں گے، اس کو خلیفہ سمجھیں گے، تو بادشاہ تو سمجھا جا سکتا ہے مگر آپ ووٹ کے ذریعے کسی کو اپنا حاکم تو بنا سکتے ہیں، ووٹ کے ذریعے کسی کو آپ عالم نہیں بنا سکتے، ہے نا؟ کوئی جاہل انسان اگر ہے تو آپ پوری قوم بھی جمع ہو جائے اور کہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ سپورٹ کریں اس کو، آپ اپنا گھر اس کے نام لکھ دیجئے، اپنا مکان دے دیجئے، آپ اس کو شہر کا حاکم بنا دیجئے، عالم نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا اب کیا ہوا کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں ایک مشکل یہ ہوئی کہ پیغمبر جا چکے ہیں اور ان کے بعد ان کے جیسا کوئی دکھائی نہیں دیتا، تو انہوں نے اب کیا کیا کہ قرآن کریم اور احادیث کے ذریعے اجتہاد کرنا شروع کیا۔ ہمارے یہاں بھی یہ دروازہ نہیں کھلا تھا کیونکہ ہمارے ائمہ موجود تھے، اس معنی میں اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی کہ ہر کوئی ایک انسان، عام انسان کوشش کرے اور اجتہاد کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے یہاں اجتہاد ہوا، ہمارے دوسرے بھائیوں کے یہاں، تو وہاں وہ کیا کرتے تھے، قرآن کریم کو اٹھاتے تھے، کوئی مسئلہ پیش آیا قرآن اٹھاتے تھے، اگر اس سے ان کو جواب مل گیا تو وہ فتویٰ وہ اسی کو پیش کر دیتے تھے کہ قرآن کا یہ حکم ہے۔ جب انہیں قرآن میں نہیں ملتا تھا تو پھر وہ سنت میں تلاشتے تھے، یعنی پیغمبر کی کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں موجود ہے، اگر پیغمبر نے اس کا جواب دیا ہے تو وہ قوم کو بتا دیتے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے۔ لیکن جب ان کو قرآن اور سنت میں جواب نہیں ملتا تھا تو پھر وہ فقیہ اپنی رائے سے، یعنی اس کو جو سمجھ میں آئے خود سے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی نہ قرآن نہ حدیث نہیں، اس کی اپنی مرضی، یعنی کہتے ہیں کہ اجتہاد بالرائے، اپنی مرضی سے اس کو جو سمجھ میں آتا تھا وہ قوم سے کہتا تھا کہ تم ایسے کر لو، اور اب قوم والے اس کو قرآن اور حدیث کے برابر سمجھتے تھے، یعنی وہ اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے تھے، حدیث کا سہارا لیتے تھے، اور فقیہ کی اپنی ذاتی رائے کا سہارا لیتے تھے، جس کا نام وہ اجتہاد رکھتے تھے۔ اجتہاد جیم ہے دال اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنا۔ وہ کہتے ہیں قرآن سے سنت سے کوشش کی، نہیں سمجھ میں آیا تو اپنے ذہن کی کوشش سے ایک فتویٰ انہوں نے صادر کر دیا اور اس کو مان لیا جاتا تھا۔ چونکہ اجتہاد ذاتی رائے کا نام تھا، ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے یہاں ہمارے ائمہ کرام نے مسلسل اس اجتہاد کی مخالفت کی، بالخصوص مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ طور پر وہ نشستیں موجود ہیں، وہ مناظرے موجود ہیں جو اس اجتہاد کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر ابو حنیفہ کے لیے کہا گیا کہ وہ قیاس سے کام لیتے ہیں، تو وہ نشست بہت مشہور ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم قیاس سے کام لیتے ہو، اپنی رائے سے قانون بناتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ نماز کا مقام زیادہ ہے یا روزے کا مرتبہ بلند ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، قبلت ما سوا، نماز اصل ہے، نماز پہلی عبادت ہے، اسی کے ذریعے سے تو نماز جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تیری نگاہ میں پیغمبر کی حدیث کے مطابق نماز سب سے افضل ہے، تو پھر اللہ نے حائضہ عورت کے اوپر، یعنی جو نجاست ہوتی ہے مہینے کی، اس میں روزے کو نہیں معاف کیا، نماز کو معاف کر دیا، جبکہ تمہارے اعتبار سے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نماز زیادہ افضل ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو افضل ہے اس کو واجب کیا جاتا کہ بھائی قضا کریے، روزہ افضل نہیں ہے وہ معاف ہو جاتا، لیکن ہے الٹا، نماز معاف ہو جاتی ہے 3 دن کے لیے، یعنی قضا بھی نہیں کرنا ہے، وہ نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، لیکن روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ہے۔ بہت دیر تک یہ ابو حنیفہ سوچتے رہے کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر امام نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتا، تیری نگاہ میں پیشاب زیادہ نجس ہے یا بدن کی وہ رطوبت کہ جس کے نکلنے پر غسل واجب ہوتا ہے وہ زیادہ نجس ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، احادیث سے تو یہ ثابت ہے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ پیشاب زیادہ نجس ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر پیشاب زیادہ نجس ہے تو تیری عقل کے اعتبار سے، تیری دانست کے اعتبار سے، پھر آخر اسلام نے پیشاب کے اوپر وضو اور اس چیز کے اوپر غسل رکھا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو زیادہ نجس ہے اس کے لیے پورا بدن دھلا جائے، جو کم نجس ہے اس کے لیے وضو کر لیا جائے۔ تو امام نے کہا کہ اگر اس طرح سے تم اپنی عقل سے جواب دیتے رہو گے تو بہت سے مسئلے تمہارے سامنے حل نہیں ہوں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن میں ساری چیزیں ہیں، سنت میں ساری چیزیں ہیں، تم صحیح دروازے پر آؤ اہل بیت کے تو تمہیں اسی قرآن سے جواب ملیں گے، صحیح دروازے پر آؤ گے تو احادیث کے ذریعے جواب ملیں گے۔ لہٰذا ہمارے ائمہ کرام نے اس اجتہاد کی مخالفت کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے ائمہ نے مخالفت کی، بلکہ ہمارے آغاز کے جو، یعنی ائمہ نے مخالفت کی، بلکہ ہمارے آغاز کے جو علماء گزرے ہیں، چاہے وہ شیخ صدوق ہوں، چاہے وہ شیخ مفید ہوں، چاہے وہ شیخ طوسی ہوں، اور چاہے سید مرتضیٰ ہوں، ان سب نے اجتہاد کی مخالفت میں کتابیں لکھی ہیں۔
مگر یہ کون سا اجتہاد ہے؟ وہ اجتہاد جو قرآن کے مقابلے میں ہو رہا تھا، وہ اجتہاد جو حدیث کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے کے اوپر ہو رہا تھا، اس پہ لکھی ہے، اس اجتہاد کی مخالفت کی ہے۔ یہ مخالفت سن 6 ہجری تک چلتی رہی، 600 ہجری تک۔ لیکن 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں محقق ہلی نام کی ایک بڑی شخصیت جس کو تمام عالم تشیع جانتا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور یہ لفظ اجتہاد جو ابھی تک غلط معنی میں استعمال ہو رہا تھا اس کو صاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ اجتہاد یہ جو ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بھی اجتہاد ہوتا ہے کہ جو قرآن، سنت، اجماع اور عقل کے ساتھ مسئلے کو بتایا جاتا ہے۔ یہ ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ جو قرآن سے حاصل کرے گا، جو سنت سے حاصل کرے گا، جو عقل سے حاصل کرے گا اور علماء کے اجماع سے حاصل کرے گا، وہ اجتہاد ہمارے یہاں ممدوح ہے۔ اور سن 700 ہجری کے بعد یہ اجتہاد جو سن 700 ہجری سے پہلے ہمارے یہاں کبھی جانا گیا تھا، اس کی تعریفیں ہونے لگیں اور ہمارے مجتہد سامنے آنے لگے۔ یہ مقدمہ میں نے اس لیے بتایا کہ آج اجتہاد کے مخالفین یا مجتہد کے مخالف افراد انہی احادیث کو اور انہی کتابوں کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے امام صادق نے مجتہد کو یہ فرمایا ہے، امام موسیٰ کاظم نے اجتہاد کی یہ مخالفت کی ہے، شیخ صدوق مجتہد کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، شیخ مفید مجتہد کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، جبکہ یہ ساری مخالفت استحسان کے مقابلے پر ہے، یہ ساری مخالفت قیاس کے مقابلے پر ہے، یہ ساری مخالفت اپنے رائے یعنی اجتہاد بالرائے کے مقابلے پر ہے، اس اجتہاد کے مقابلے پر نہیں ہے جو سن 700 ہجری میں محقق ہلی نے پیش کیا، کہ جس کے بعد سے ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس اجتہاد کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری، جو اہم جو اس وقت کی آپ کی جو گفتگو تھی، جو ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے، کہ خاص کر اجتہاد کی میننگ آپ نے پوری طریقے سے سمجھا دی، اور اصل میں اجتہاد کہتے کسے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا۔ ہم چاہیں گے 2 منٹ میں یا اس کا جواب دے دیں۔ چھوٹا سا سوال ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جو حدیثیں تھیں اس کے راویوں کا وجود تو ملتا ہے لیکن مراجع کا نہیں ملتا۔ ہم چاہیں گے اس پہ کوئی ایک چھوٹی سی علمی دلیل پیش کریں۔ اس کا جواب بہت طویل ہے، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں دوں گا، لیکن جیسا آپ نے حکم دیا ہے تو دیکھیں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مرجع کہتے کس کو ہیں؟ مرجع کسی عالم کو تھوڑی کہتے ہیں۔ عربی میں مرجع یعنی وہ کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی طرف جایا جائے اور کچھ پوچھا جائے۔ اب اگر ہم اپنے امام سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو اس وقت ہمارا امام مرجع ہے۔ اگر امام کے نائب سے ہم کوئی سوال کر رہے ہیں اور اس کے جواب سے مطمئن ہو رہے ہیں تو اس کا نائب ہمارے لیے مرجع ہے۔ اگر کوئی راوی جس سے ہم اپنا سوال کریں اور وہ کوئی روایت پیش کر رہا ہے تو ہمارے لیے وہ مرجع ہے۔ لہٰذا لفظ مرجع سے تو پیچھا کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ اخباریت کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اجتہاد کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مخالفت کرتا ہو۔ اگر وہ شیعہ ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اپنا مسئلہ اگر کسی سے پوچھ رہا ہے، جس سے پوچھ رہا ہے، یہ اس کا مرجع ہے۔ ہمارے یہاں جو مرجعیت کی بحث ہے وہ عالمیت کو لے کر ہے کہ ہم عالم کو اپنا مرجع مانیں گے، اور اس کے کچھ اپنے خاص شرائط ہیں جو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آقا بہت بہت شکریہ، آپ نے جس طریقے سے اس ایپیسوڈ میں جو باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں وہ یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ فی الحال ہمیں اجازت لینا ہوگی۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا، انشاءاللہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم پھر آتے ہیں، آپ کے سامنے موجود رہیں گے، اور بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ پھر سے موجود رہیں گے مولانا فیض عباس صاحب۔ فی الحال دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت، اور ہاں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر دینا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔